علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، توجہ رکھنا، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں، خالی بیٹھا ہوا، علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ بیٹھ کر جتنی سانسیں لے گا، آدھے گھنٹے میں ذرا غور کرو کتنی سانسیں لیتے ہو، ایک گھنٹے میں غور کرو کتنی سانسیں لیتے ہو۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی کٹھن ہے، کڑوا، یہ جام نہیں ہے، کڑوا گھونٹ ہے، گھونٹ۔ نمبر 2 والدیوس، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ کون نہیں جا سکتا بولو؟ ابھی میں دیوس بتاؤں گا۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے روڈوں پہ ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، دکھا رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فلموں جیسا لباس پہن کر کے غیر لڑکوں کے ٹکرے مار رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، کلکلا رہی ہیں، جسم دکھا رہی ہیں، اور وہ ماں باپ ان کے پہننے اوڑھنے سے چالو چلن سے راضی ہیں، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ یہ میلے میں جو گھوم رہی ہیں یہ تو امریکہ سے آئی ہوں گی۔ نمبر 1 جو جنت میں نہیں جائے گا، سنو کون ہے؟ الا قل والدی، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو، ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہو، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مولانا ہو، مفتی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض تو اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا دیوس۔ دیوس وہ شوہر بھی ہے جس کی بیوی آوارہ گھوم رہی ہو اور وہ اس پر راضی ہو، اور بعض تو اپنی نئی دلہن ہوتی ہے، شادی ہوتی، اسے ہی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، بس الٹی سیدھی ساڑی پہنائی اور سوٹ بتاشے کھلا رہا، گول گپے کھلا رہا، سب کھڑا ہوا، اس کے بال نکلے پڑے، آدھا جسم اس کا دکھ رہا، سارے لوگ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیار ہے، صاحب پیار۔ ننگا پن ہے یہ، بےہودہ پن ہے یہ، بے حیائی ہے یہ، بے غیرتی ہے یہ، مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے یہ، ایمان والوں کا طریقہ یہ نہیں۔ وہ سب کی ویڈیو بناتا پھر رہا، کس کے لیے یہ انتظام کیا؟ اب بھابھی کا دوپٹہ بھی ہٹ گیا، کیوں فوٹو کھینچوانا، بہن کا بھی دوپٹہ ہٹ گیا، ماں کا، چچی کا، سب کے 5000 روپے دے کر کے گناہ خرید رہے ہیں، روپیے دے کر کے گناہ خرید رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ؟ آتش بازیاں چھوٹ رہی ہیں جناب، ڈانس ناچ ہو رہا، کود ہو رہا ہے، کون ہے؟ اللہ اللہ سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ کی ذرا سنو، اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا تو فاطمہ فرماتی ہے، نبی کی بیٹی سیدہ فرماتی ہے، عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی چیز، روپیے پیسوں سے زیادہ قیمتی چیز، عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی عزت، شرم و حیا، غیرت ہوتی ہے۔ منبر رسول پر تشریف فرما آل رسول، چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور الشاہ سید بابو حضور اطال اللہ عمرہ،
و مقدس علماء کرام، شعراء ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء، والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا، اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، خاص کر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وقت نازک وقت ہے، اور 2 سے زیادہ بج چکے ہیں، پھر لوگوں کا مزاج بھی اب جلسوں سے ایسے ہی ہو گیا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹے بس ان کو مل جائیں اور وہ خوش ہو کر کے چلے جائیں، مگر مجھ سے یہ امید نہ رکھیں، دل کانپتا ہے، ڈرتا ہے، یار تم بزرگوں کی زندگی کو پڑھو، کتنی مشکلوں سے یہ دین اور اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے۔ پیر صاحب جلوہ گر ہیں، جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، آپ ان کا دیدار کریں۔ صرف 1 گھنٹے میں انشاءاللہ میں اپنی تقریر سمیٹنے کی کوشش کروں گا، مگر اس میں خاص خاص باتیں اللہ جتنی مجھے توفیق دے گا میں بولوں گا، مگر آپ اطمینان سے اور توجہ سے سن لینا، اور پیر صاحب کا دیدار کرتے رہنا، اور ممبر شریف پر جتنے علماء ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، سب کا تعارف میں کیا کراؤں، بس ایک حدیث شریف سنیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اب سب کا تعارف اسی میں ہے، وقت کم ہے، میں آپ کو کچھ آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مرتبہ میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث شریف کا سہارا لیتا ہوں اور میں اپنی گفتگو یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ، قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی بولو پیارے؟ نمبر 1 کم کھانا عبادت۔ سبحان کیا بولو؟ اللہ۔ اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو آپ نماز میں کاہلی نہیں کرو گے، نماز میں سستی نہیں برتو گے۔ 2 لقمے کم کھاؤ گے تو بیماریاں کم لگیں گی، اور بھی بہت ساری اس کی علتیں ہیں۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ سبحان اللہ۔ اللہ، ذرا اس جملے پر غور کریں۔ آقا فرماتے ہیں والقعود، نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ سب ہے، مگر والقعود کا لفظ آیا۔ نبی فرماتے مسجد میں بیٹھنا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، توجہ رکھنا، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں، خالی بیٹھا ہوا، علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ بیٹھ کر جتنی سانسیں لے گا، آدھے گھنٹے میں ذرا غور کرو کتنی سانسیں لیتے ہو، 1 گھنٹے میں غور کرو کتنی سانسیں لیتے ہو۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں بولو؟ 400 نیکیاں۔ سبحان عادت اللہ۔ بنائی ہے آپ نے مسجد میں بیٹھنے کی، عادت بنائی ہے، دل نہیں لگتا مسجد میں لوگوں کا، بزرگوں کے پاس بیٹھنے میں دل نہیں لگتا، چوراہوں پہ بیٹھ کر کے تیری میری غیبت چغلی تمام، اجی خالی وقت میں کیا بیٹھے گا جناب والا، 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا۔ مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کتنے وقت کی بولو؟ نعرہ جتنا چاہو لگوا لو، جلسے میں جتنے چاہو نعرے لگوا لو، ایک نعرے میں جنتی۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو پیارے، توجہ کرو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، ان کے دادا، سیدوں کے دادا سیدنا مولا کائنات حضرت علی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیائی میں چلتے پھرتے اللہ کے رسول نے جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا، جنت کی بشارت دے دی تھی۔ 10 صحابہ کرام، 10 مبشرین
مبشرہ اور وقتاً فوقتاً اور بھی صحابہ صحابیات کو جیسا موقع پڑا اللہ کے رسول بشارت دیتے رہے، مگر کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا بشارت ملنے کے بعد بھی ان کی کسی وقت کی نماز قضا ہوئی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقت کی بھی۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ گریبان میں کبھی جھانکا، جھانک کر کے دیکھا؟ اگر ایسی باتیں بتانے لگو نا تو لوگ ادھر ادھر جھانکنے لگتے۔ ذرا غور کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو۔ میں نے دیکھا حضرت کی زندگی کو مختصر طور پر، جن کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، ابو حضور، بابو حضور، اللہ۔ اور بعض پیر تو ایسا، اللہ معاف فرمائے، مرید کی کم پٹائی ہوگی، پیر کی اور زیادہ ہوگی۔ عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا، پاؤں پھیلا دیے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عالم بھی ہے، مبارک پور اشرفیہ سب لوگ جانتے ہیں کیسا مدرسہ، وہاں پڑھے ہیں یہ۔ ذمہ داری کے ساتھ بول کر کے جاؤں گا، اگر کوئی ایسا پیر جو عورتوں سے ہاتھ پاؤں دباتا ہو، تنہائی میں ملتا ہو، ایسے پیر سے بیعت جائز نہیں ہے۔ واہ سبحان ایسے اللہ۔ پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ مگر تمہیں کیا مطلب؟ جو چھو منترا دکھا دے، سفلی کی دو چار باتیں، سفلی عمل کی دو چار باتیں چوکی سیکھ کے آ جائے، کہیں مٹھائی اتروا دی، کہیں لونگ اتروا دی، اب چاہے کنٹھیا پہنے، کنٹھا پہنے، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، ماں بہنوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے رہے، تمہیں کوئی مطلب نہیں، بس ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم بک گئے ہو۔ دین اور اسلام پر نظر رکھو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دین اور اسلام پر نظر رکھو۔ اب یہیں سے میں شروع ہوتا ہوں، ذرا تقریر کا پہلو اٹھاتا ہوں، 1 گھنٹہ ٹائم کم ہے، کیونکہ پیر صاحب کو بھی زیادہ نہیں بٹھا لوں گا، اتنے مصروفیت کے بنا پر حاضر ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ عبارت بھی ساتھ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پختہ ہوتی چلی جائے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تم تو جنت میں جانے کی باتیں کر رہے ہو، حدیث سنو۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، اور اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی مولانا نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی پیر نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جس کو منع کر دے تو اس کی نمازیں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے نہیں لے جا سکتے، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اور نبی فرماتے لا يدخلون الجنہ آنی ثلاثہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر اجازت ہو تو کھولوں، فہرست کھولوں، توبہ کرو گے، گریبان میں جھانکو گے، اور آج سے آل رسول کا چہرہ دیکھ کے یہیں سے توبہ کر کے اٹھو گے؟ بولو بولو انشاءاللہ بولو۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ، نمبر 1، توجہ سے ایک لفظ، چاہے آدھا گھنٹہ سنو، 1 گھنٹہ سنو، مگر میں قلب شاری میں نہیں۔ نمبر 1 جو جنت میں نہیں جائے گا، سنو کون ہے؟ علی قل والدی، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو، ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہو، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مولانا ہو، مفتی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض تو اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ اللہ اکبر۔ اب گریبان میں جھانکیو،
तुम्हारी माँ कितने दिन से कर रहा रही है, कभी तुमने 100 रुपए की दवा लाके दी? तुम्हारी माँ की साड़ी या जो कपड़े जो लिबास पहने पुरानी हो गई, कभी तुमने देखा? कभी माँ बाप के दिल को टटोला? हम अपने इलाके में जाते हैं तो लोग हाथ चूमते कि सैयद साहब आ गए, सैयद साहब आ गए, सैयद साहब। उलमा भी हाथ चूमते, अच्छी बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। इन उलमा के हाथ चूमो, इन बुजुर्गों के हाथ चूमो, मगर एक मर्तबा इतना बता दे ईमानदारी से, जब तू रात को सोया, मेरे तो आधा घंटा पाँव दबा रहा, जब तू रात को सोया 10 मिनट तूने अपने बाप के या माँ के पाँव दबाए या नहीं दबाए? सिर्फ इतनी बात बता दो। अब माँ बाप राजी हो जाए ना, तो जिस पीर के हाथ चूमेगा, जिस मुफ्ती के हाथ चूमेगा, खुदा की कसम ये रोशनी बन जाएगा। लेकिन जरा सुनो, मैं जो बता रहा हूं गौर करो, तवज्जो करो। और जब मैं चला ना घर से तो मैंने देखा, इसलिए मैंने ये हदीस उठाई है ताकि अपनी हकीकत तो पता चले। नबी फरमाते हैं दूसरा जन्नत में कौन नहीं जा सकता? नंबर 1 तो हो गया, नंबर 2 सुन लो, थोड़ी कठिन है, कड़वा। ये जाम नहीं है, कड़वा घूंट है, घूंट। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता बोलो? अभी मैं दयूस बताऊंगा। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के रोडों पे इधर आधर घूम रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, दिखा रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फिल्मों जैसा लिबास पहन करके गैर लड़कों के टकरे मार रही हैं, बातें कर रही हैं, खिलखिला रही है, जिस्म दिखा रही है। और वो माँ बाप उनके पहनने ओढ़ने से, चालो चलन से राजी हैं, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। अल्लाह। ये मेले में जो घूम रही हैं, ये तो अमेरिका से आई होंगी, बोलो इंग्लैंड से आई होंगी, मैंने कहा नहीं कड़वा घूंट है, यूरोप से आई होंगी, अम्स्टर्डम कहीं और विदेश से आई होंगी। है जवाब आपके पास? ये हमारी और आपकी बहन बेटियां। मैं किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत बताना चाहता हूं। अल्लाह सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। ये हमारी और आपकी बहन बेटियां हैं। कहां है अम्मा? अम्मा को तो छोड़ दीजिए जनाब, अम्मा बेटी से 4 हाथ आगे, 40 साल की हो गई, ब्यूटी पार्लर पे जाके चेहरा बनवाती है। ये अम्मा जवान बेटी है, शादी में बड़े बड़े लहंगे, पलाजो और कौन कौन से क्या क्या नाम है, ऐसा मेकअप, बाल पड़े जैसे रीच घूम रहा, रीच। और अब्बा तो लगता मर्द रहे नहीं। माफ करना थोड़ी अगर बुरी लग जाए। ऐसे हालात यहीं पे देख लो। तुम्हारी इस बस्ती में, हनुमान नगर में, अगर शादी हो, ब्याह हो, कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, 50 औरतें हो, जोहर का टाइम हो जाए, असर का टाइम हो जाए, एक भी अल्लाह की बंदी वुजू बनाती हुई नहीं मिलेगी। अरे वुजू तो छोड़ो, सर पे दुपट्टा भी नहीं मिलेगा। क्यों? वुजू बनाएगी तो मेकअप छूट जाएगा। क्या तरबियत दी है औलाद को? कहां है अब्बा? ये जवान बेटी 18 साल की, 20 साल की बच्ची है, सीने पे दुपट्टा नहीं है। अब बताओ क्या चुप रहा? ओ अब्बा जान, ये बताओ तुमने अपनी बेटी का जिस्म देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई तू बता, बहन का जिस्म देखते हुए शर्म नहीं आई? चाचा तू बता, भतीजी का जिस्म देखते हुए शर्म नहीं आई? मामू तू बता, भांजी का जिस्म देखते हुए शर्म नहीं आई? इशारे पे जन्नती बनते हो। जरा सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह। कभी रोए हो? तुम्हारी आंखों में आंसू आए? किसी को छोड़ो, अपनी बहन बेटी को देख के अल्लाह फरमाता ऐ ईमान वाले, तुमसे कहता, तुम ईमान का दावा रखते हो ना, ईमानदार होने का हम दावा रखते हैं ना, ईमान वाले साहिब ईमान होने का दावा रखते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आप
آپ سے اللہ کہتا ہے آپ سے، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ کوئی مولانا صاحب تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے آئیں گے، کوئی مفتی صاحب سر پہ آنچل رکھیں گے، کوئی پیر صاحب برقع یا پردہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی۔ آزاد چھوڑ دیا جناب، اور آزادی کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم اگر 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں جوان ہیں تو ان تینوں پہ اپنے اپنے موبائل الگ الگ۔ آہا ابا جان اتنا بھولا، اتنا سیدھا، میں ویسے بھولا نہیں ہے، ویسے جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں، ویسے جس کی میڈ کاٹ لی، کسی کے پیڑ کاٹ لیے، کسی کے پیسے مار دیے، غداری پہ اترا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جلن، حسد، کینہ، بغاوت، نمازوں سے دوری، بدتمیزی سر سے اوپر گزر گئی ہے۔ تعظیم نام کی کوئی چیز نہیں رہی، عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والا، پاک نہ رہنے والا، اور کہاں تک کہوں؟ ذرا سوچو، غور کرو، اتنا سیدھا ابا کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کون سا اس کا رشتہ دار ہے کہ لے بیٹی بات کرتی رہی ہے؟ جانتے ہو واٹس ایپ چلائے گی کہاں، فیس بک چلائے گی کہاں، اور کس سے سیٹنگ، کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے؟ 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 کی عقل رکھو، عقل۔ جوان بیٹی کو کوئی بھی چیز ایسی مت دو جس سے اس کا نفس غلط طرف چلا جائے، جس سے اس کا قدم دوسری طرف چلا جائے۔ یہی وجہ تھی جب چھوٹی بچی ہو، ابھی میری ایک نظر پڑی کتاب پہ، بڑا اچھا لگا، ہلکی سی نظر پڑی، چھوٹی بچی ہو تو اس ماں کی ذمہ داری ہے جیسے ہی بالغ ہو، بالغ ہونے سے پہلے پہلے جب قریب ہو تو اسے پاکی نہ پاکی کے مسائل بتانا اس ماں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی امام نہیں بتائے گا، عالم نہیں بتائے گا، یہ ماں بتائے، ماں بیٹی کو کیسے پاک رہنا ہے، کتنے دن نماز نہیں پڑھے گی، کتنے دن قرآن نہیں پڑھے گی، یہ ماں بتائے گی، ماں۔ مگر اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس ماں کو یہ پتا ہے کہ جوڑا کیسے بندھے گا، ماں کو یہ پتا ہے کہ چٹیا آگے کیسے ہوگی، ماں کو یہ پتا ہے دوپٹے پہ پنے کیسے لگیں گی، ماں کو یہ پتا ہے بیوٹی پارلر پہ کیسے جائے گی، ماں کو یہ پتا ہے کہ میک اپ کیسے ہوگا۔ اس ماں کو یہ پتا نہیں ہے کہ فجر کا ٹائم کب ہے، ظہر کا کب ہے، عصر مغربی عشاء کا کب ہے۔ اگر یہ ماں، نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود، تو اس بچی کو اس مدرسے میں تربیت حاصل ہونی چاہیے۔ ہو رہی ہے؟ اور جب مدرسے ہی بگڑا ہوا ہو تو کوئی نہیں بتاتا۔ 12 سال کی بچی ہو، اس کا جسم اب عورتوں والا ہونے لگتا ہے، 13 سال کی، 14 سال کی، 15، 20، 18 سال کی جب ہو جاتی پورا جسم ہو جاتا ہے۔ 12 سال کی بچی ہے، دوپٹہ ہے ہی نہیں، وہ بھاگی پھر رہی ہے ایسے ہی۔ پھر 13 سال کی ہے، دوپٹہ ہے نہیں، 14، 15 سال کی ہے، دوپٹہ ہے ہی نہیں۔ جیسے تم لوگ اگر ننگے سر گھوم رہے ہو تو گھوم رہے ہو، اگر مجھے نا تم 50,000 دو اور یہ کہو کہ ننگے سر بغیر ٹوپی کے مارکیٹ میں گھومی ہو تو شاید میں ٹھوکر مار دوں۔ اور ننگے کیوں؟ عادت بن گئی ہے ہماری، عادت۔ ایسے ہی اگر بچیوں کی عادت بنائی جاتی، انہیں شرم و حیا غیرت کا مجسمہ بنا دیا جاتا تو یہ، اور ہیں کچھ بچیاں ایسی، مگر شادیوں میں نا بے حیائی کے سارے انتظامات اس اما ابا نے کیے، بھائی نے۔ شادی ہو رہی ہے، وہ اتنی بڑی جیسے یہ ویڈیو رکھا ہے کاندھے پر رکھ کے وہ سب کی ویڈیو بناتا پھر رہا۔ کس کے لیے یہ انتظام کیا؟ اب بھابھی کا دوپٹہ بھی ہٹ گیا، کیوں؟ فوٹو کھینچوانا۔ بہن کا بھی دوپٹہ ہٹ گیا، ماں کا، چچی کا، سب کے 5,000 روپے دے کر کے گناہ خرید رہے ہیں، روپیے دے کر کے گناہ خرید رہا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ آتش بازیاں چھوٹ رہی ہیں جناب، ڈانس ناچ ہو رہا، کود ہو رہا ہے، کون ہے؟ اللہ اللہ، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ کی ذرا سنو، اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا تو فاطمہ فرماتی ہے، نبی کی بیٹی سیدہ فرماتی ہے، عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی چیز، روپیے پیسوں سے زیادہ قیمتی چیز، عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی عزت، شرم و حیا، غیرت ہوتی ہے۔
بنایا کبھی کامیاب ان کو؟ ایک دن سیدہ کی بیٹی، وہ بھی سیدہ زینب، طبیعت ناساز ہو گئی. شوہر نے کہا چلو دوا دلا لیں، دوا آ گئی، طبیعت پھر بھی ٹھیک نہیں. پھر دوبارہ کہا چلو حکیم کے پاس چلنا ہے، دوا دلا لیں. کہا نہیں، میں غیر مرد کے پاس نہیں جاؤں گی. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ پردے سے تھوڑی، آپ بغیر پردے کے تھوڑی جاؤ گی، پردے سے جاؤ گی، میں شوہر ہوں، میرے ساتھ جاؤ گی. سمجھے؟ اتنی تو اسلام اجازت دیتا ہے. تو سیدہ کا جواب سنو یار. سیدہ نے یہ کہا تھا، سیدہ زینب نے یہ کہا تھا، میرے سرطان اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر مجبوری ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں، مجبوری ہے کہ میں حسن کی بہن ہوں، مجبوری ہے کہ میں فاطمہ اور علی کی لاڈلی ہوں اور نبی محمد الرسول اللہ کی نواسی ہوں. تمہاری بہن تمہیں دیکھ کے سر پہ آنچل کیوں نہیں رکھتی؟ یہ کیوں نہیں کہتی میں فلاں کی بہن؟ اس لیے تم سب سے بڑے نچکئیے ہو. 2 4 10 20 لڑکے اب بھی لفنگے میلے میں گھوم رہے ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ ہمارے تمہارے نہیں ہے. ان کا کتنا کام ہے جیسے بورانے کتے، معاف کرنا جملہ تھوڑا غلط ہو رہا. ان کا کیا کام ہے؟ ادھر سے ادھر پورے میلے میں چکر لگا رہے. بس کسی کی بہن بیٹی پہ نظر پڑ جائے، وہ مسکرا جائے، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا جائے، فون نمبر مل جائے، کون ہی لگ گئی، یہ سمجھ رہا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ارے تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، نہیں ہے. پہچان اپنے آپ کو، دیکھ اپنے آپ کو، کہاں لا کے کھڑا کر دیا تجھے. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا دیوس. دیوس وہ شوہر بھی ہے جس کی بیوی آوارہ گھوم رہی ہو اور وہ اس پر راضی ہو. اور بعض تو اپنی نئی نئی دلہن ہوتی ہے، شادی ہوتی، اسے ہی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. بس الٹی سیدھی ساڑی پہنائی اور سوٹ بتاشے کھلا رہا، گول گپے کھلا رہا، سب کھڑا ہوا. اس کے بال نکلے پڑے، آدھا جسم اس کا دکھ رہا، سارے لوگ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیار ہے. صاحب پیار ننگا پن ہے، یہ بےہودہ پن ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، ایمان والوں کا طریقہ یہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک بات اور بتاؤں، کیونکہ 1 گھنٹہ بہت ایک بات چن چن کے بتانا چاہ رہا ہوں. میں سوچتا تھا اور پہلے آؤں، اتنی دور سے بلایا تو کچھ نہ کچھ بتا کر کے جاؤں. مگر سنو، پیر صاحب بیٹھے، ہر بات پہ انشاءاللہ مہر بھی لگتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں سے یہاں تک اتنے لوگ ہیں. کسی کے یہاں اگر کوئی بکرا مر جائے تو وہ ذبح نہیں کیا گیا، مر گیا، تو وہ مردار ہوا. بولو ہوا کہ نہیں؟ ہاں نہ بولو. مردار ہوا. کوئی کھائے گا اسے؟ مرغا اگر مردار ہو تو کھائے گا؟ گائے بھینس اگر مردار ہو تو کھائے گا؟ کیوں؟ مسلمان مردار نہیں کھاتا. اور اگر تمہیں کوئی کھاتا ہوا مل جائے اس سے دوستی کرو گے؟ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ اور اگر مل جائے تو اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ دسترخوان میں بٹھا لو گے؟ اور اگر آج تم ہی ہو تو آل رسول کی موجودگی میں توبہ کرو گے؟ وعدہ کرو، بولو توبہ کرو گے؟ میں بتاؤں کون ہے؟ آپ میں بھی 50% لوگ ہیں. آپ سوچو گے یار یہ پہلی مرتبہ ہے حضرت، انہیں کیسے پتا؟ مگر سنو، 50% اگر اجازت ہو تو کھولوں. پیچھے والوں توجہ، موبائل پہ غور نہیں، میری طرف توجہ رکھو. اگر سننا چاہ رہا ہو تو سن لو. 50% کون ہے توبہ کرے گا آج؟ میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، علماء کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. کیا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا؟ اب ذرا اللہ کا کلام سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ
بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اس کا ترجمہ گھر جا کے دیکھ لیو، موبائل میں دیکھ لیو، میں بھی کرے دیتا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائے، اور علماء مفہوماً ترجمہ کروں گا تاکہ صاف ستھری بات ہو جائے. کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ کتنا برا انسان ہوگا یار، وہ کتنا خراب انسان ہوگا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے نا. اور اگر ہمارے اندر وہ چیز آ جائے تو ہمیں بھی بچنے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے نا. بولو کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن شریف کی آیت جس کا ہر ہر لفظ سچا ہے، ہر ہر حرف سچا ہے، ہر ہر آیت سچی ہے، ایک ایک لفظ اور حرف سب کچھ سچا ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں، اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، اب ذرا گریبان میں جھانکو، چوراہوں پر کتنی برائی کر رہے ہو، مکانوں پر کتنی برائی کر رہے ہو، دکانوں پر کتنی برائی کر رہے ہو. جب موقع مل جائے مسلمانوں ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، تم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہو، بہت برا نہیں سمجھ رہے ہو، مگر سنو قرآن پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. سبحان اللہ نہیں بولو، بولو یا اللہ میری توبہ ہے، آج کے بعد ہم غیبت نہیں کریں. ہاتھ کھڑے کرو سب لوگ. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ اگر اللہ سے ڈر کے کرتے ہو، خوف الہی تمہارے سینوں میں ہے، تو پکے سچے دل سے پیر صاحب کی موجودگی میں، اور یہ پیر بھی عالم بھی ہے، بعمل بھی ہے، ان کا خون، ان کا نساب مولا کائنات حضرت علی سے بھی ملتا ہے، ان کی رگوں میں فاطمی دودھ ہے، حیدری خون، حسن حسینی سید سمرقندی. لیکن سنو، میں ان کی موجودگی میں سارے لوگ، تم بھی توبہ کرو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے ذریعے ہم سب کے ہاتھ، ہم سب کی دعا قبول ہو جائے. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے، پکے سچے نبی کے غلام بن کر 5 وقت نماز ادا کریں گے. بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ. رکھ لو پیارے یار، ہم ہیں کہاں ہمیں پتہ ہی نہیں. اور معاف کرنا بڑی جسارت کر کے بول رہا ہوں، اب یہ بیماری تم میں ہی نہیں، مولانا لوگوں میں بھی آ گئی ہے. 3-4 مولانا اکٹھے ہوں گے کسی ایک عالم کو لے کر کے بس غیبت، کسی ایک پیر کو لے کر کے غیبت، کسی ایک مقتدی، مطلب کوئی بھی بات لے کر کے غیبت. کوئی اچھا عالم آیا، اس سے اصلاح کی باتیں نہیں سیکھیں گے، اس سے اس کی تجربے کی باتیں نہیں، قرآن کی آیت یا تفسیری یا ان کے بزرگوں کوئی ایسی بات نہیں جس کے دل میں خشیت الہی آئے. یہ کوئی بھی نہیں، بس خالی بڑ ہم سب کو بھی اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. سنو، اللہ نے فرمایا آپس میں غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا، پیٹ پیچھے ادھر کی ادھر کرنا. وَلَا يَغْتَبْ، آئے ہائے، ہرگز غیبت مت کرنا، برائی مت کرنا، پیٹ پیچھے ادھر کی ادھر مت کرنا. اگر جو کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا. بولو آج کے بعد غیبت تو نہیں ہوگی. اور سنو بیٹا، او بابو میرے چاند، توجہ رکھو، ٹائم بہت تیزی سے بھاگ رہا. سنو یار، یہ بات سن لینا، وہ بیٹا کتنا برا ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا، کتنا خراب ہوگا، کتنا ناکارہ ہوگا، کتنا خبیث ہوگا، کتنا برا ہوگا. اس سے اور آگے کے جملے میرے پاس نہیں. کون بیٹا جو اپنی ماں پر غلط نظر رکھے؟
बोलो कोई ऐसा कर सकता है जो अपनी माँ के साथ जिना करता हो, जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो? यार जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, और वो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, मर सकता है मगर ऐसी गलत हरकत। तुमने प्यारो अभी तकरीरें सुनी कहां? इन उलमा के करीब आओ तो पता चलेगा। यार कितने लोग हैं ऐसे, हमें पता भी नहीं। मैं कौम में वो देखता हूं और कुरान और हदीस उतारने की कोशिश करता हूं ताकि हमारे अंदर की वो खराबियां निकल जाए। कौन है वो बेटा जो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा, माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, माँ के साथ बुरी नजर डालने जैसा? अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। पूरे गांव में अगर कोई मिल जाए तो उससे लोग नफरत करने लगेंगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे। निकालूं कौन कौन है वो? सुनना चाह रहा बोलो? उखेड़ूं, खोलूं, पता बताऊं? मुसलमानों में कम करके बता रहा हूं हजरत 5% है। 5% लोग ऐसे हैं जिन पे ये हदीस सादिर आती है। कौन है वो जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा? यार कितना बुरा इंसान होगा। तवज्जो रखो, सुन लेना जरा गौर से, दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। कौन है वो जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उसकी ममता तुम्हारे साथ घूमती? इससे बड़ा जुमला कोई और हो सकता है क्या? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना? बोलो किस चीज का? बोलो एक मर्तबा बोलो किस चीज का? ये इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि जहन नशी हो जाए। सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। कितने लोग कारोबार करते हैं सूद और ब्याज पर? 10,000 दे दिए फसल पे, 12 ले लिए, 20 दे दिए, 22 ले लिए, कई लाख रुपए मार्केट में घुमा रहा, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, हराम के पैसों से घर में कपड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध आ रहा है, अनाज आ रहा है, चाय पत्ती आ रही है, बीबी के कपड़े, खुद के कपड़े। अरे जरा सोच ले मुसलमान, सूद और ब्याज। लोग दिल्ली जाकर के सट्टा खेलते हैं और बंबई जैसी जगह अब तो और यहां पे लोग ज्यादातर काश्तकारी कर रहे हैं। ये मसला भी वाजे कर दूं, जमीन जो रहन रखी जाती कई तरीके की होती है। एक तो यह है मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, जितने भी तय हुए वो दे दिए, और जमीन 2 साल को, 1 साल को, 3 साल को, 5 साल को ले ली, वो टाइम पूरा हो गया, जमीन उनकी छुट गई, ये जायज है। दूसरा तरीका यह है मैंने अनाज पे ली, इतना अनाज दूंगा, आप में मुझ में जितना भी तय हो गया, समझ रहे, वो अनाज ले लिया, दे दिया, ये भी जायज है। मगर मैंने 2 लाख रुपए दिए और 2 एकड़ या 1 एकड़ या 2 बीघे जितनी भी जमीन है वो ले ली, और लेने के बाद ये कहा कि मैं उस वक्त ये जमीन छोड़ूंगा जब मेरे पूरे के पूरे पैसे वापस कर दो, भले 10 साल हो जाए या 50 साल हो जाए। ये जायज नहीं, ये जायज नहीं है। तवज्जो रखना। अब क्या कहते हैं आपकी जबान में? हमारे इधर तो रुपया फिराओ बोलते हैं, रुपया वापस। आपके यहाँ क्या बोलते होंगे आप समझ लेना, मैंने तशरीह कर दी है। जैसे 2 लाख या 1 लाख रुपए दिए, 2 एकड़ या जितनी भी जमीन है, वो पैसे पूरे के पूरे जब तक वापस नहीं होंगे उस वक्त तक जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये जायज नहीं है। समझ में आ रही? या क्या बोलते हैं? भरना, भरना बोलते हैं हजरत, भरना बोलते हैं। दूसरी एक कमेटी चलती है, मीटिंग चलती है। अब यहाँ क्या बोलते हैं मैं उसकी तशरीह करूंगा तो आप समझ जाओगे। कमेटी का मतलब ये 20 आदमी या 10 आदमी इकट्ठे हुए, 10-10 लाख रुपए, वो 10-10 हजार रुपए महीने में जमा किए, 10 आदमियों ने 10 आदमियों की एक कमेटी हो गई, तो 10-10 हजार रुपए से 1 लाख रुपया जमा हो गए। अब एक आदमी उठाएगा, उस पर बोली लग रही है, ये उठा रहे हैं 90,000 में, ये उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं 80,000 में। 80 में बोली रुक गई, वो 80,000 रुपए उन्हें दे दिए, ये भी नाजायज और हराम। समझ रहे मेरी बात? अब इसको क्या बोलते हैं यहां पे मुझे पता नहीं है, क्या बोलते हैं हजरत? कमेटी।
अच्छा कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ये जुमला सही निकला। कमेटी बोलते हैं, कमेटी हमारे इधर कमेटी, मीटिंग, पत्ती और जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इसलिए पहले तशरीह कर रहा हूं ताकि ये भी जायज नहीं। हाँ, अगर 10 आदमी इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 10 आदमी मिल गए, अब पूरे 1 लाख रुपया, ना कम ना ज्यादा, उसमें कुछ नहीं, 1 लाख रुपये इन भाई को दे दिए इस महीने, लो तुम अपना कारोबार कर लो। फिर इकट्ठे किए, दूसरे महीने में इन्हें दे दिए कि लो तुम अपना कारोबार कर लो। ये जायज है, समझ में आ रही बात? ये जायज है। हाँ, अब 2 लोगों को 1 महीने में जरूरत पड़ रही है, ये लें या ये लें, तो इसमें कुरानदाजी कर सकते, ये भी जायज है। समझ में आ रही? इसमें कुरानदाजी कर सकते हैं, ये भी जायज है, लेकिन कमोबेशी के साथ जायज नहीं है। अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाओ, अपने बच्चों को हराम से बचाओ, अपने बच्चों को जुए सट्टे इन तमाम खुराफात से बचाओ। अब मैं जो बता रहा था, माँ के साथ जिना करने जैसा कौन है जरा सुनो। तुमने सूद और ब्याज का नाम सुना होगा, किसका नाम बोलो? नबी से पूछा गया, आका इसके बारे में बताएं गुनाह क्या है। तो 2 हदीसें आती हैं, नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं, और एक हदीस में 73 का भी जिक्र, 70 वाली बयान कर रहा हूं। 70 दराजात है, मतलब हिस्से टुकड़े, अपनी जबान में समझ लेना, हिस्से और टुकड़े। इतना बड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? देख लो, मेरी तरफ तवज्जो दो, भूल मत जाना, मैं खत्म कर रहा हूं तकरीर। इतना बड़ा, ये इतना ही बड़ा नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए, जहन में तुम्हारे आने के लिए, इसलिए बता रहा हूं। ये इतना बड़ा, मेरी तरफ गौर करो बेटा, इतना बड़ा, वहां से लेकर के यहां तक 70 दर्जे रख दो। ये गुनाह सूद और ब्याज का गुनाह है, उसके 70 दर्जे, सबसे बड़ा उधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, सबसे छोटा 70 में सबसे छोटा उधर कोने पे। अब नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई मुकर्रिर साहब नहीं, कोई शायर साहब नहीं, ये नबी की बात है। और कान खोल के सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते इन 70 दर्जात में, इन 70 हिस्स में, इन 70 टुकड़ों में सबसे छोटा वाला टुकड़ा जो है, हिस्सा जो है, दर्जा जो है, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद कोई सूद पे रुपया लेगा देगा, ब्याज पे रुपया लेगा देगा, कारोबार करेगा नहीं, नमक से खा लेना, चटनी से खा लेना, अचार से खा लेना, रूखी खा लेना, भूखा रह लेना, मगर यार हराम का लुकमा हल्क में आने मत देना। तुमने मुझसे वादा किया था, पीर साहब की मौजूदगी में एक एक बात उठा रहा हूं मैं तकरीर, हालांकि अगर एक ही मौजू पर बोला जाए तो मुझ जैसा कम इल्म घंटों बोल सकता है, फिर ये बड़े बड़े उलमा कितना बोल सकते हैं, मगर मैं अपनी मालूमात के एतबार से एक एक बात दे रहा हूं ताकि ज्यादा बातें हो जाएं और हमें ज्यादा अमल करने का मौका मिले। आखिरी बात सुन लो और खत्म है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। हजरत अल्लामा मौलाना फरोग अहमद अल कादरी, इनकी मोहब्बतें जो यहाँ तक खींच करके लाई है, मैं हाजिर हूँ, सही बता रहा हूँ। मैंने जब इनका अखलाक देखा तो मुझे याद आ गया कि आलिम ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सुनो, ज्यादा बातें नहीं, बात निकल ना जाए प्यारो। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत ने भी लिखा है, यही आला हजरत ने भी लिखा है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बाज फुकहा ने भी यही लिखा है। उससे पहले तंबीहन एक
ایک دو جملے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں. ایک پیشاب ہوتا ہے, پیشاب. تم نے پیشاب کو جانتے ہو گے, بولو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ اگر تمہیں گلاس میں بھر کر پیشاب دے دیا جائے کیا تم پیشاب پیو گے؟ اگر بولو پیالے میں بھر کے دے دیا جائے تو کیا تم پیشاب پیو گے؟ ہر ایک اس کو واپس کر دے گا, پیشاب نہیں پیے گا. اب سوال یہ ہوتا کیوں نہیں پیو گے؟ تو تم یہی کہو گے جناب یہ ناپاک ہے, یہ ناپاک ہے, اور ہم ناپاک چیز کو ایمان والا نہیں پیتا ہے, یہ نجس ہے, اس کو مسلمان نہیں پیے گا. تو اب ذرا سنو, بعض فقہا نے بھی لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے, جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے. کیا بولو؟ شراب بھی ناپاک ہے. جیسے اگر تمہارے کپڑے پر ایک درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے تو کپڑے کو دھلنا ضروری ہے, ایسے ہی اگر شراب لگ جائے تب بھی دھلنا ضروری ہے. تو کیسا مومن ہے, تو کیسا مسلمان ہے جب جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے اس سے پیشاب نہیں پی سکتا, اس لیے ناپاک ہے. تو شراب بھی نہیں پی سکتا. تم ان سیدوں سے محبت کرتے ہو, ان کے دادا مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرتے ہو, تو سنو, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر. یہ قرآن کی آیت مقدسہ ہے, دوسرے سپارے کی آیت ہے, سورہ بقر کی آیت ہے. اس کے شان نزول میں حضرت علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے, آپ کی اصلاح کے لیے بہت بڑا ہو جائے گا اگر آپ اس پہ عمل کریں گے. آج سے تمہیں پکی سچی محبت کرنی ہے. مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو, کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہے اور اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں, شراب ڈال دی جائے, اب وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے, اس زمین پہ گھاس اگ آئے, گھاس جم آئے, گھاس اوپر کو زمین سے نکل آئے. یہ مولا کائنات حضرت علی کا تقویٰ دیکھو. تم پیار کرتے ہو شراب پینے والوں, یا پیغام پہنچا دینا, آج تمہیں محبت کرنی ہے, ان سید زادوں کا ہاتھ پکڑنا ہے, دامن پکڑنا ہے, تو تمہیں شراب چھوڑنی ہوگی, نشہ چھوڑنا ہوگا. جو نشے کے کیپسول, یہ نوجوان بچے, کم کا کم عمر کے بچے جو نشے کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں, یاد رکھنا حضرت علی فرماتے ہیں تالاب ہے اس میں شراب ڈال دی جائے, وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے, اس زمین پر گھاس اگائے. علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے, میری بکریاں کھا لے, تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا, علی ہاتھ نہیں لگائے گا. کتنا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ مزارات پر بیٹھے ہوئے ہیں جو نمازوں سے دور ہیں, شریعت مصطفیٰ سے دور ہیں, جو سلفا پی رہے ہیں, جو بھانگ پی رہے ہیں, سگریٹوں میں رکھنے کے بعد, حقوں میں رکھنے کے بعد جو بھانگ پی رہے ہیں, موٹے موٹے کنٹھے ڈال لیے ہیں, سلفا پینے کے بعد دھواں چھوڑتا ہے اور کہتا ہے حق علی, حق علی, حق علی. ان سے کہہ دو تمہیں علی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آج علی کے بیٹے کی موجودگی میں بول کر کے جا رہا ہوں, اگر غلط بولوں گا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے. وہ علی کے دوست نہیں, وہ علی کے دشمن ہے, دشمن ہے, دشمن ہے. جو شریعت کے خلاف چلتا ہو, شریعت مصطفیٰ پر نہ ہو, وہ پانی پہ چلے, ہوا میں اڑے, آگ پہ چلے, وہ ولی نہیں, یا تو شیطان ہوگا یا پھر جادوگر ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں جذبات میں آ گیا, بات نکلتی چلی گئی, آگے بات نکل گئی ہے. پیارو بس یہیں تک بولوں گا, اللہ کے واسطے, رسول اللہ کے واسطے. یہ سید زادے اتنا وقت دیا ہے, یہ علماء یہاں پر جلوہ کریں, مجھ سے زیادہ قابل ہیں. اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے, میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ, آج کے بعد تم جلسوں کو کامیاب بنایا کرو. اور یہاں آئے تو گناہگار تھے, یہاں سے جاؤ
आओ तो तौबा करके जाओ, मुझसे वायदा करो। बोलो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकेंगे, किसी की गीबत चुगली बुराई नहीं करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, नमाजियों की इज्जत करेंगे, हाजियों की इज्जत करेंगे, अपने इमामों की इज्जत करेंगे। प्यारो इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, जिधर से गुजरो सलाम करो, इधर से गुजरो तो सलाम करो, खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। बोलो ऐसे बनोगे और जिधर से तुम गुजर जाओ ना, तुम्हें देख करके लोग कहें अपने नहीं बल्कि गैर कहें, कहें वाह जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। 3 लोग वो हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, तीसरा वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाते हैं या वो लड़कियां जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बनाती हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, वउलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बोलो अच्छे बनोगे, बुराइयों से बचते रहोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे और इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं, मेरे साथ आप भी तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।